معزز و محترم سامعینان گرامی، یہ محرم الحرام کی پہلی جمعۃ المبارک ہے اور عاشورہ کا دن سن 61 ہجری کا بھلا کیسے بھول سکتا ہے، اور تاریخ میں واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ جس کو بھولنا چاہے بھی تو انسان نہیں بھول سکتا، اور قیامت تک اس واقعے کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور حالانکہ تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات ہو گزرتے ہیں اور اصل میں پھر اس تاریخی واقعے کے اہمیت کا تعین کرنے کے لیے اس واقعے کا 3 پہلوؤں سے پھر جائزہ لینا پڑتا ہے۔ جب ان 3 ایسپیکٹ اور 3 پہلو سے ہم اس واقعے کا جب جائزہ لیتے ہیں تو اس کی امپورٹنسی اور اس کی اہمیت مزید اجاگر ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ اس واقعے کا اتنا تذکرہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ 3 پہلو اور 3 ایسپیکٹ یہ ہیں کہ وہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا، واقعہ کس کے ساتھ، یعنی جس پر یہ واقعہ گزرا اور واقعے کے اندر جس کی مرکزی حیثیت ہو، اس کی اپنی اہمیت اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ اس واقعے کے پیش آنے کے اسباب کیا ہیں، یہ واقعہ پیش کیوں آیا اس کو دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کا اسلوب، اس کا طریقہ کیا ہوا، اس واقعے کے اندر پیش آنے میں وہ کس طریقے کا تھا۔ یہ وہ 3 پہلو ہوتے ہیں جس سے کسی بھی تاریخی واقعے کی اہمیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ آیا کس کے ساتھ پیش آیا، تو صاف ظاہر ہے یہ واقعہ بالخصوص حضرت امام حسین اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے کی مرکزی شخصیت اور مرکزی کردار وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس واقعے کا تعلق جن کے ساتھ ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ پھر اس شخصیت کی عظمت، اس کی شان، اس کی حیثیت وہ کیا ہے۔ تو حسین کی حیثیت اور ان کی شان بیان کرنے کے لیے پھر چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو تو خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ناز اٹھائے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کئی ایسے احکام فرمائے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی جناب حسنین کریمین اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا مقام حاصل ہے۔ خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا، اور یہ قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے سورہ شورى کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے جو تبلیغ کے ذریعے پیغام توحید تم تک پہنچایا، تم بتوں کے سامنے سر جھکانے والے، شرک کی نجاستوں میں مبتلا لوگ، جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے، پھر میں نے تمہارے تمام مظالم سہ کر پھر بھی تم تک توحید کا پیغام پہنچایا،
اور تمہیں 360 باطل خداؤں سے ہٹا کر ایک خدائے وحدہ لا شریک جو معبود حقیقی ہے اس کے سامنے تمہاری نبی جبین نیاز کو جھکوا دیا اور تمہیں اس کے آگے سر سجود کروا دیا۔ اس پورے پیغام توحید کو تم تک پہنچانے کے لیے جو مظالم، جو مصائب و آلام مجھ پر ڈھائے گئے، اس کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں تم سے یہ ضرور کہتا ہوں کیونکہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ الا المودۃ فی القربا، کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے، میرے رشتہ داروں سے عقیدت کی حد تک محبت کرنے والے بن جاؤ، ان سے محبت کرو، اور یہ محبت بھی، یہ بھی تمہاری فلاح اور تمہارے ایمان کی سلامتی اور آخرت میں تمہارے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنے گی، یہ بھی جان لے۔ یعنی اگر تم یہ محبت کرو گے تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ معاذ اللہ کہ تم کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی احسان کر رہے ہو، بلکہ تمہاری ایمان کی بقا کی ضمانت ہی اہل بیت اطہار سے محبت میں ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس کی دو قسم کی روایتیں ہیں، لیکن میں جو ایک روایت ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اہل بیت اطہار سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو تھامے رکھا، ان سے جڑے رہے اور ان کو پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تمہارے دولت ایمان کو کوئی نہیں چھین سکتا، تم دلالت و گمراہی کے گڑھے میں کبھی نہیں گر سکتے، شرط یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان کے دامن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، وہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی میرے اہل بیت اور میرے رشتہ دار اور میرے قرابت دار اور میرے گھر والے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جب یہ فرمایا گیا کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرو، یعنی میرے قرابت داروں سے، میرے رشتہ داروں سے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اور کچھ اصحاب نے پھر پوچھا کہ من قرابتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کہا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، ان سے عقیدت رکھو، تمہارے ایمان کی بقا اور سلامتی کا یہ ضامن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے بخشش و مغفرت دلانے کی یہ ضامن ہے، اور اگر تم نے اس محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے دی اور اس محبت کو راسخ کر دیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو وہ قرابت دار ہیں کون؟ ذرا بتا دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، کہا کہ وہ میرے قرابت دار، میرے رشتہ دار، میری اہل بیت وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی اب ان کی محبت کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے تمام قرابت داروں اور اہل بیت اطہار کا مرکز و محور قرار دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تک ان سے جڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گویا اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں کہ میری اہل بیت اور قرآن، حدیث پاک میں یہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی وعلی من القرآن حتی یرد الی الحوض، کہا کہ یہ قرآن جو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی اطرت اہل بیت جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے محبت کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکے گا، اور تمہارے ایمان کی بقا کے ضامن ہیں۔ تو گویا یہ فرمایا کہ قرآن
قرآن اور اہل بیت یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو نازل ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، آپ کے گھر میں نازل ہوا، اور آپ کے گھر والے، آپ کی ازواج مطہرات، اور یہ 4 نفوس قدسیہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گویا تم علی و فاطمہ اور حسنین کریمین کے دامن سے جڑے رہے، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگا دی تو کوئی اگر چاہے بھی تو تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہارے ایمان کے خرمن کو جلا نہیں سکتا، تم سے ایمان کو چھین نہیں سکتا۔ اس لیے یہ قرآن تو علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ کبھی جدا بھی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ ساتھ قیامت کے دن حوض کوثر میں جمع ہو جائیں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ الگ نہیں ہوں گے تو ان کی محبت اگر تم دل سے الگ نہیں کرو گے تو ایمان کبھی بھی تمہارے دل سے الگ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس محبت اہل بیت کے بیج کو اپنے دل میں آج ڈالیے تو کل قیامت کے دن یہ ایک ثمر آور درخت اور شجر بن جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو بخشش و مغفرت کی خیرات دلوائے گا اور آپ کے ایمان کی بقا کی ضامن بنے گا۔ اور دوستان محترم، باقی رہی یہ بات کہ ذکر حسین ذکر حسین ذکر حسین، تو یہ تو عرب کا مشہور مقولہ ہے اور یہ پریکٹیکلی بھی ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ حب الشیء اکثر ذکرہ، کسی شے کی محبت انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ اس کا ذکر کرے، اس کی یاد کرے۔ اللہ نے کیوں فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں یاد کروں تو تم بھی ہر وقت مجھے یاد کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقط لغوت، یعنی اس نے لغو کام کیا، فضول کام کیا۔ اب یہ تو حکم ہے مقتدی کو جو خطبہ سن رہا ہے، اور خطبہ دینے والا اگر خطیب پھر دوران خطبہ اگر کوئی اور بات کر دے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اور صرف یہاں کوئی بات کرنا، کوئی نصیحت کرنا، اور یہ کوئی عام کسی عالم کسی مفتی کا عمل بھی نہیں ہے، یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے جن کا ہر عمل سنت ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے کبھی صغائر گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر کوئی عمل ان سے سرزد ہو جائے تو وہ کچھ ہو اسے سنت ہی کہا جاتا ہے، اسے سنت ہی کہا جاتا ہے۔ تو دوستان محترم، اب دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام طبرانی نے، امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، حضور خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ابھی چھوٹی سی عمر ہے، صحیح معنوں میں چلنا نہیں آتا تو قدم ذرا لڑکھڑا جاتے ہیں، میں قربان جاؤں۔ حضور ممبر چھوڑ دیتے اور دوڑ کر حسین کو اٹھا کر گود میں لے آتے ہیں۔ جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین جب لڑ کر آئے تو مسجد کے فرش پر بھی آپ نے ان کا گرنا گوارا نہیں کیا۔ تب حسین 112 تیر جسم پر کھا کر، 43 تلواروں کے گھاؤ جسم پر سہ کر، 70 نیزوں کے چھید جسم پر لگا کر، جب اس وقت حسین اپنے گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے یا رسول اللہ اس دین کی خاطر، اس امت کی ایمان کی بقا کی خاطر اس وقت آپ پر کیا گزری ہوگی کہ آپ نے حسین کو نہیں تھاما اور حسین گھوڑے سے نیچے ایسے تشریف لیا۔ یہ تو صرف ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیفیت ہوگی، تو جس حسین کو حضور نے لڑکھڑاتے دیکھ کر صرف اس خدشے پر کہ کہیں گر نہ جائے تو اس وقت جو حسین علیہ السلام کے گرنے کا سبب بنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روح مبارک پر اس پر کیا گزری ہوگی،
کیا کیفیت ہوگی دوستان محترم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا. اچھا اور کوئی دیکھیے عرب میں جو نا عرب میں خطبہ عربی میں ہی ہوتا ہے. اب چونکہ ہم عربی جانتے نہیں ہیں اس لیے ہمارے یہاں تقریر جو ہوتی ہے وہ اردو میں ہوتی ہے اور اس کے بعد سنت کے مطابق خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے. اور آپ بتائیں کہ امام جو ہے ایک خطبے میں کھڑا ہوتا ہے پھر بیٹھتا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں تو کبھی کسی عارف سے پوچھیں, میرے جیسے کسی خشک مولوی سے نہیں, کسی عارف سے پوچھیں کہ بھائی خطبے تو دو ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہاں اور عربی میں وہاں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پہلے بیٹھتا ہے اور پھر دوسرے خطبے کے لیے عربی میں دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. تو بھائی کیوں بیٹھ رہا ہے؟ تو کسی عارف سے پوچھیں گے نا, کسی عاشق اہل بیت سے, تو وہ آپ کو بتائے گا. اصل میں یہ وہی لمحہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو لڑکھڑاتا دیکھ کر گود میں اٹھا کر لائے نا, تو حضور تھوڑی دیر کے لیے منبر پر بیٹھ گئے, حسین کے لیے بیٹھے. جس طرح حسین کے لیے سجدے لمبے ہوتے تھے نا, تو حضور گود میں لے کر تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر حسین کو گود میں اٹھا کر پھر جو دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا. اس سنت کا سبب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنے. تو آج بھی خطیب بیٹھتا ہے, حالانکہ ابھی تو یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے نہیں نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس درجے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ تو اللہ نے فرمایا نا, اے حبیب آپ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, یہ جو اہل قرابت اور اہل بیت سے محبت کے تقاضے کا حکم تو اللہ نے دیا نا, یہ اللہ نے دیا. الاصابہ میں ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے حضرت محب اللہ نوری مظہری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کتاب مولا علی مشکل کشا کے نام سے کتاب لکھی. اس میں الاصابہ کے حوالے سے ابن حجر اسقلانی کے کتاب الاصابہ کے حوالے سے یہ درج کیا, کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے اور ایک شکاری آیا اور ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا ہوا تھا. تو وہ ہرنی کا بچہ اس نے ہدیتاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا. کہا حضور میں شکار پہ گیا تھا, یہ ہرنی کا بچہ میں پکڑ کے لایا ہوں, تو یہ آپ ہدیہ قبول فرما لیں. تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور چونکہ ہرنی کا بچہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرنی کا بچہ لیا اور کہا کہ بیٹا حسن یہ لو, جاؤ کھیلو اس سے. امام حسن نے ہرنی کا کان پکڑا بچے کا اور گھومتے گھومتے گھر پہ آ گئے. جب گھر پہ آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور امام حسین آپ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے ہرنی کا بچہ امام حسن کے ساتھ دیکھ کر آپ مچل گئے. کہا بھائی مجھے دے دیں. تو بچے ہی ہوتے ہیں نا. تو امام حسن نے کہا بھائی میں کیوں دوں, یہ تو مجھے نانا جان نے دیا ہے, تمہیں چاہیے تو تم جاؤ. فوراً اپنی امی جان کی گود سے نکلے کہ امی میں بھی نانا سے ہرنی کا بچہ لاؤں گا, دوڑتے ہوئے سیدھے مسجد نبوی پہنچے. نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ دے دیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہرنی کا بچہ کہاں چلے ہیں, وہ تو وہ شکاری ایک ہی لایا تھا. قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ بیٹا حسین وہ تو ہرنی کا بچہ ایک ہی تھا, شکاری لایا تھا, وہ میں نے آپ کے بھائی حسن کو دے دیا, ابھی میں دوسرا کہاں سے لاؤں. ابھی یہ کہہ نہیں بھی پائے تھے کہ مسجد نبوی کے دروازے پر ایک ہرنی کھڑی اپنا بچہ لیے کھڑی ہوئی ہے. کہا یا رسول اللہ یہ میرا بچہ لے لے اور حسین کو دے دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ہرنی یہ بچہ تو کہاں سے لائی, تجھے کس نے کہا. کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو بچہ شکاری شکار کر کے لایا وہ بچہ بھی میرا ہی تھا, میرے 2 بچے تھے. وہ شکاری کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ شکاری وہ آپ کو دے گیا اور آپ نے وہ بچہ امام حسن کو دے دیا.
اور امام حسن اس کو لے کے گھر پہنچے اور امام حسین اس ہرنی کو بچے کو دیکھ کر مچل گئے اور وہ آپ سے ہرنی کا بچہ لینے کے لیے آ گئے. اب بچہ تو آپ کے پاس کوئی تھا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف الہام کر کے کہا او آہو او ہرنی, وہ ایک بچہ تو تیرا شکاری لے گیا, اب میرے محبوب کا لاڈلا, میرے محبوب کا محبوب حسین آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ حسین کا دل ٹوٹے, اس کے آنکھ سے آنسو ٹپکے اور وہ مزمحل ہو, تو جلدی سے جا اب اپنے محبت و مرکز کا محور جو یہ تیرا بچہ ہے نا ایک ہی, جا کے میرے محبوب کے محبت کے مرکز و محور حسین پر قربان کر دے. کہا کہ یہ بچہ میں حسین کے لیے لے کر آئی ہوں, اس کا بھی قبول فرما لیجئے. اس پر حضور روئے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ حضور نے لڑکھڑاتے قدموں سے حسین کو دیکھ کر آپ نے ممبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا, تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو پڑے اور عرض کی مولا تیری سمدیت کے قربان جاؤں, کیا تیری شان بے نیازی ہے. آج حسین بچہ ہے تو اس کے ناز اٹھاتا ہے, تو اس کا دل بھی ٹوٹنے نہیں دیتا, لیکن وہ کیا عالم ہوگا کہ ریگزار کربلا میں حسین کے جسم کو چھیدا جا رہا ہوگا. حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تلواروں کے زخم لگائے جا رہے ہوں گے, آپ پر برچیاں آپ کے جسم اطہر پر ماری جا رہی ہوں گی, اور تو کس شان بے نیازی سے تک رہا ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ کیسے حسین صبر کرتا ہے, کیسے ثابت قدم رہتا ہے, کیسے قربانیاں دیتا ہے. اور حسین نے صرف اپنی ذات کی قربانی پر اکتفا نہیں کیا, آپ نے اپنے خانوادے کی قربانیاں دی, اور پھر اس دین کو جو آج ہم اس قالین پر جو پیشانی لگا کر سجدہ کر رہے ہیں, جو دین کی جو تعلیمات آج ہم تک پہنچی ہیں اور جو دین لیے آج ہم پھر رہے ہیں, یہ سب حسین کی قربانیوں کا ثمر ہے. اگر وہ یزیدیت چھا جاتی, فکر یزید چھا جاتا, یزید پلید غالب آ جاتا, حسین کی یہ قربانیاں نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارے دین کا کیا حال. شریعت مطہرہ کی بنیادیں منہدم کرنی جاتی. یہ حسین اور آل حسین کی قربانیاں تھی کہ آج ہم ٹھنڈے فرش پر پنکھوں کے نیچے سجدے کر رہے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی محبت ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے حضور بخشوائے گی بھی, اور دخول جنت کا سبب بھی محبت آل بیت اور محبت آل رسول اور محبت حسین ہمارے دلوں میں ہوگی. اور دوستان محترم, کون مسلمان ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا محب بنے؟ بلکہ وہ تو ایک ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب. محب اسے کہتے ہیں کسی سے محبت کرے, کسی کو چاہے, وہ محب ہوتا ہے. اور جس کو کوئی چاہے, جو چاہا جائے, اسے محبوب کہتے ہیں, اسے محبوب کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اب دیکھیے ظاہر ہے, دیکھیے اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کا انکار کون کر سکتا ہے؟ یہ درس ہرگز ہم نہیں دے رہے کہ آپ اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کرنا ترک کر دیں, لیکن یہ ضرور آپ سے ادب سے عرض کریں گے کہ آپ اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ کا انبار لگا لیں, لیکن حضور کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو تو وہ اعمال صالحہ اور اعمال طاہرہ آپ کے لیے کیا معنی رکھیں گے؟ کیونکہ اعمال صالحہ کی قبولیت کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و رحمت پر ہے. کوئی شخص سال ہا سال عبادت کرے, اللہ ہر ایک کی عبادات اور اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, لیکن آپ میں یا مجھ میں اتنی سکت ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھی میں اتنے, بھائی جنت میں جاؤ گے؟ ہاں میں جنت میں جاؤں گا, میں جنت میں جاؤں گا. کیوں بھائی؟ نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, تسبیح بھی کرتا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں یہ سب کچھ میں کرتا ہوں. کل قیامت کے دن یہ اعمال کی فہرست اور لسٹ اور دفتر رجسٹر اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا ہٹاؤ بھائی اس کو ہٹاؤ, یہ سب رد ہیں, مردود ہیں, ہٹاؤ, میری بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. تو اب بتائیے کون ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے ہیں اللہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ تو قبول نہیں کر رہا؟ ہے کسی میں جرأت، کسی میں ہمت؟ اس وقت تو بڑے بڑے انبیاء اور رسل کو بھی یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے، یہ اللہ کا عدل ہوگا. پھر ہما اور شما اور کون ہے؟ تو یہ اعمال صالحات اور اعمال طاہرہ کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، کہا کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. اب جس سے اللہ محبت کرے تو اللہ کا کیا ہوا؟ محبوب، اللہ کا محبوب. اب عمل کی قبولیت کا دار و مدار اللہ کے فضل اور رحمت پر ہے. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ بھائی جو حسین سے محبت کرے گا نا، میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا، میں اسے اپنا محبوب بنا لوں گا. کہا احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور پھر دوسرا جو عربی کا مقولہ ہے، حدیث میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، کہا کہ حب الشیء وہ تھا کہ حب الشیء اکثر ذکرہ، جس چیز سے، جس شے سے محبت ہوتی ہے تو اس کا ذکر ہر وقت زبان پر ہوتا ہے، ہر وقت زبان پر ہوتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ حب الشیء یومی و یسم، کہ کسی شے کی محبت اس کے عیب اور نقص دیکھنے سے انسان کو اندھا، اور اس کے نقص اور اس کے عیوب سننے سے انسان کو بہرا بنا دیتی ہے. اب یہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب ہو، کوئی نقص کوئی عیب ہو، اور جس کے اندر کوئی نقص اور عیب ہو ہی نہیں تو پھر اس کے اندر سے عیب کیسے تلاش کرے گا؟ یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیونکہ پھول کے شاخ پر جو خار اور کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ایک نقص ہے. اور حسن و جمال مصطفی کا جمال ایسا پھول ہے کہ خار سے دور ہے. اور شمع کی لو جب جلتی ہے تو کالا کالا دھواں نکالتی ہے، ہاتھ رکھا جائے اور کاغذ رکھا جائے، دیوار اوپر ہو تو اس کو کالا کر دیتی ہے. تو کہا کہ یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. دوستان محترم، یہ کوئی خطابت کا زور نہیں ہے بھئی اس حدیث کا ترجمہ، اور آپ اگر کوئی اور اس کی تشریح کر سکتے ہیں تو آپ کر دیں. لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. یعنی ولادت سے لے کر سن 60 ہجری تک حسین حضور سے تھے، حسین حضور سے تھے. اب جب دوسرا جملہ ہے اس سے مطلب دین مصطفیٰ ہے، یعنی پھر ریگزار کربلا کا واقعہ اور سانحہ رونما ہونے کے بعد سن 61 ہجری کے واقعہ کربلا سے لے کر قیامت تک دین مصطفیٰ کی بقا یہ حسین سے ہے. یہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں.